اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 11 دیکھیں گے اور اس کی ابتدا میں سورۃ توبہ کا کچھ حصہ جو کل رہ گیا تھا اور اس کے بعد سورہ یونس انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ سورۃ توبہ کے جو ہم پڑھ رہے تھے کل، اس میں منافقین کا ذکر تھا کہ جنگ تبوک سے واپسی کے بعد کس طرح سے وہ عذرات پیش کر رہے تھے۔ اگر ہم آج کا سبق دیکھیں تو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں اور پیچھے رہ جانے والے آ رہے ہیں اور ان کی آ کے اپنی اپنی جو عذرات ہیں وہ رکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی کئی قسمیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ ایک طرف منافقین ہیں جو جھوٹے عذرات کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذرات قبول کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ بدوی آ رہے ہیں اور بدویوں کی کئی قسمیں، کئی طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ کچھ نفاق میں طاق ہیں، کچھ مخلص ہیں، اور جو مخلصین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ درمیان میں مخلص صحابہ کا ذکر ہے جو سابقون اولون ہیں اور ہر پکار پر سب سے بڑھ کے لبیک کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اصل کریم ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کی جن پہ تحریکیں چلتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کچھ مخلص صحابہ تھے جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ ان میں حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے جن کا ابھی بھی ستون مسجد نبی میں موجود ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ان کا نام۔ تو ان صحابہ نے خود اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہے جو منافقین نے دراصل ایک کمین گاہ کے طور پہ بنائی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس میں نماز پڑھ لیں تاکہ ان کو سند ہو جائے۔ تو ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا اور یہاں ایک مثال دی گئی کہ بظاہر تو یہ مسجد ہے، ایک نیک کام ہے، لیکن اس کی بنیاد اور نیت درست نہیں، لہٰذا ایسے اعمال جن کی تہ میں اخلاص نہ ہو ان کی مثال کسی دریا کے اس کنارے کی طرح ہے جو نیچے سے کھوکھلا ہو اور ذرا پانی آئے تو اسے بہا لے جائے۔ یعنی بظاہر بڑے نیک نظر آنے والے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اگر ان کی پشت پہ نیت درست نہ ہو۔ آیت نمبر 111 اور 112 میں مومنین کی مثال دی گئی ہے کہ حقیقی مومن کون ہے، اور بڑی پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، اپنے نفس اور مال کے بدلے اپنے نفس اور مال اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں اور پھر اس سودے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جان لگا دیتے ہیں، مال لگاتے ہیں۔ اور اللہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اس سودے پہ خوشیاں مناؤ، اللہ سب سے سچا ہے اور اپنے وعدے کو سب سے بڑھ کے پورا کرنے والا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی صفات قدر تفصیل سے بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 113 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین رشتہ داروں کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ آگے ان 3 مخلص صحابہ کا ذکر ہے جو محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور ان کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ تھے لیکن جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ 50 دن تک ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا اور اہل مدینہ کو ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ساری سوسائٹی نے ایسے اطاعت کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور لیکن یہ تینوں مخلص صحابہ بھی ان کو ادھر ادھر سے ورغلایا بھی گیا لیکن یہ اللہ کے در پہ پڑے رہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ تو جب معافی کا اعلان ہوا تو مدینہ میں جشن کا سماں ہو گیا۔ یہ مسلم معاشرے کی حقیقی تصویر ہے کہ جن کو سزا دی گئی ان کی محبت میں بھی کمی نہیں آئی اور معاشرے نے بھی کس طرح سے پورے حکم کی اطاعت کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اس واقعے کو قرآن پاک میں ثبت کر دیا گیا۔ آخری رکوع میں جہاد کی برکات اور انعامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس، جسمانی مشقت، حتیٰ کہ گرد آلود ہونے اور پسینہ بہانے تک کے اعمال کو اللہ نے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی اور خیرخواہی کا ذکر ہے کہ وہ مومنین کے لیے حریص اور شفیق اور رحیم ہے اور مومنین کی تکلیف انہیں شاق گزرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ پر توکل کریں۔ اس طرح سے یہ سورہ توبہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے جیسے انداز ہے کہ اس کے اندر نظریاتی مضامین زیادہ بیان کیے گئے ہیں، کفار مکہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور مرکز محور جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، توحید ہے اور آخرت ہے۔ یوں سمجھیں اس صورت کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے
کہ اللہ ہمارا جو خالق اور رب ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، طرح طرح سے ہمیں اس میں سمجھاتا ہے کہ کسی طرح ہم سیدھا راستہ اپنا لیں، اس کتاب پہ عمل شروع کر دیں اور دنیا میں فساد سے بچ جائیں اور آخرت میں دوزخ سے بچ جائیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے دلائل جو ہیں وہ بہت زیادہ دیے ہیں، اور آغاز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو حکمت کی آیات رکھتی ہے اور اس میں حکمت و دانش سے لبریز ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ایک آیت ہے۔ لیکن اس سورہ میں خاص طور پر قرآن کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دیے ہیں کہ یہ نہ جادو کی کتاب ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لکھا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کم از کم 4 یا 5 مرتبہ ڈائریکٹلی اور کئی دفعہ انڈائریکٹلی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر رب کا تعارف بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، زمین کا انتظام چلانے والا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتا، وہ پیدائش کی ابتدا کرنے والا ہے اور اسی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ نہیں مانتے ہو تو پھر نہ ماننے والوں کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے۔ پھر اللہ نے چاند، سورج، رات، دن کے آنے جانے، ان ساری چیزوں سے دلائل دیے کہ غور کرو اور اس کتاب کے مطابق عمل کر لو جو اسی رب نے بھیجی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن جو کہ ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سودا کر چکے ہیں کہ اپنی مرضی نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی کریں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کو انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، سابقہ اقوام پہ غور کرو، لیکن پھر بھی جو لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کے احکام انہیں چبھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن ذرا نرم کر دیں، کوئی اور اس میں احکام جو ہیں کچھ ہماری بات مان لیں، کچھ اپنی مان لیں۔ لیکن اب دانشور کیا کہتے ہیں، یہ حدود اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، گواہی کے نظام پہ باتیں چھانٹتے ہیں، وراثت کے بارے میں یہ زیادہ عقل مند بنتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، مرد کی قوامیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو جواباً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ میں اگر رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں کتاب اللہ کو بدل دوں۔ لیکن ظاہر آج کے دانشور اس پہ بے باکانہ بحثیں کرتے ہیں۔ اگلی آیات جو ہیں ان میں مشرکین کے باطل معبودوں کا ذکر کر کے اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ تم جب سمندر میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی ہیں تو اس وقت صرف اللہ ہی کو خالص کر کے پکارتے ہو، اس وقت سارے معبود تمہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اشارہ ہے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے ایمان لانے کی طرف کہ وہ مکہ چھوڑ کے بھاگے تھے فتح مکہ کے بعد، لیکن جب کشتی میں سوار ہوئے بھاگنے کے لیے، راستے میں کشتی نے چکولے کھائے تو لوگوں نے کہا کہ بس صرف اللہ کو پکارو، تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں صرف اللہ ہے تو پھر ہر جگہ اللہ ہی ہے، ان بتوں کا کیا کام ہے، اور اگر میں یہاں سے خیریت سے نکل گیا تو جا کے ایمان قبول کر لوں گا۔ وہ پھر واپس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ بچا لیتا ہے تو پھر یہ لوگ باغی ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں دنیا کی زندگی کی بے ثباتی سے مثال دی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے کبھی کوئی آفت آ کر اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت اور دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی مثال ہے۔ جو لوگ ان نشانیوں سے سبق لے کے اپنا طرز عمل درست کر لیتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان پر ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکالمے اور سوال جواب کا انداز اختیار کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کے سوالات کرنے سے کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان سے رزق کون دیتا ہے، سماعت اور بینائی کی قوتیں تمہیں کس نے دی ہیں، تخلیق کی ابتدا کون کرتا ہے، دوبارہ کون پیدا کرے گا، حق کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے۔ یہ سارے سوالات کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور تم سوچو کہ اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر کوئی اور کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو اور کسی اور کے پیچھے کیوں جاتے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن من جانب اللہ ہے اور یہ وحی کے بغیر تصنیف نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تصنیف نہیں کیا، اور قرآن پاک کی جو فصاحت و بلاغت اور ادبی خوبیاں ان کی طرف یہاں پہ مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس طرح سے ان ساری چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ چیلنج کرتا ہے کہ ایک ہی صورت لے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی اور نے بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے کہ اس کتاب کو نہ جھٹلاؤ اور انجام دیکھو
کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا حال کیا ہوا، اور غور کرو اندھے اور بہرے نہ بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اندھے اور بہرے نہ بنے، پھر دنیا کی زندگی میں مست نہ ہو جاؤ، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے بہت گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ہر امت کو، فوراً نہیں پکڑتا، کہ جب رسولوں کی دعوت پہنچ جاتی ہے پھر بھی اللہ اس کو دیر تک مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن جب قومیں انکار کر دیتی ہیں تو پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی روئے زمین کے برابر بھی فدیہ دے تو پھر بھی اس کی بخشش اور اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑی ہی پیاری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے ان پر بھیجی ہے، اور اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، اور اس قرآن کی قدر کرنا اور اس پہ خوشی منانا اور جشن منانا اس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ دلوں کی امراض کی شفا ہے۔ دلوں کے امراض کیا ہیں؟ کہ تکبر، حسد، کینہ، بدخواہی، ریا، نفس پرستی، نفرت، یہ ساری چیزیں اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ سیدھے راستے پہ چلنے لگتا ہے، اور جب انسان اور معاشرے سیدھے راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں، دنیا سے فساد، چوریاں، لڑائیاں، ڈاکے، قتل و غارت، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بہترین چیز ہے اور تم اس پہ غور کرو اور اس پہ جشن مناؤ کہ تمہیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ لوگوں نے اس کتاب پہ عمل نہیں کیا اور خود ہی کسی چیز کو حرام اور حلال ٹھہرا لیا، یعنی حلت و حرمت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے تھی، لیکن انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے یا پھر اپنی مرضی کے معاملے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں اور جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تو کامیاب ہوں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں اور کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نشانیاں بیان کرتا ہے رات اور دن کی اور سورج اور چاند کی، کہ غور کرو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، اور پھر تاریخ سے دلائل اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ شروع کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو آئے تھے اپنی قوم کے پاس، وہ کتنے ہزار سال تک رہے لیکن جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، اور اس طرح سے آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر قوم ایمان نہیں لائی، صرف چند نوجوان تھے جو ایمان لائے۔ یہ چونکہ مشرکین مکہ بھی انکار کرنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے تھے یہ بھی سب نوجوان تھے، تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ تسلی دی کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی نوجوان ایمان لائے تھے اور باقی قوم نے انکار کر دیا تھا۔ یہاں پہ علماء نے تشریح میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی دعوت آتی ہے، اور اچھا انہوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ کہ فرعون کے ڈر سے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، فرعون جو ہے بہت سخت غلبہ رکھتا تھا اور وہ کسی حد پہ نہیں رکتا تھا، تو اس لیے جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو ظالم حکمران اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی یا نبیوں کے پیروکار دیانتدار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، تو قوم ان کی طرف رجوع کرتی ہے تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اب ہمارا اقتدار جو ہے اس کو چیلنج ہے اور خطرہ ہے، اس لیے وہ ہر طرح سے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آج بھی ہم دنیا کے اور خاص طور پہ اسلامی ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ خود مسلمان حکمران کئی ممالک کے اندر اسلامی تحریکوں کو کس برے طریقے سے کچل رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی قوم ان کے ڈر سے ایمان نہ لائی۔ امت الناس دیکھتے رہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، خاص لوگ ایمان لاتے ہیں، اور پھر جو دونوں گروہوں میں سے غالب ہو جاتا ہے امت الناس اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ انہوں نے حاصل کی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ پھر اللہ بتاتا ہے کہ کس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور جب وہ ڈوبنے لگا تو پھر کہنے لگا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، لیکن ہٹ دھرم لوگ مان کر نہیں دیتے۔ پھر قوم یونس کا آتا ہے اعلان، ذکر کہ قوم یونس ایسی قوم تھی جو کہ عذاب دیکھ کے ایمان لے آئی تھی،
اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک لمبی مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کہ جو عقل سے کام نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان پہ گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر ان کی توفیق سلب کر لیتا ہے، نشانیاں ان پہ اثر نہیں کرتی، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کیا یہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے لوگ دیکھ چکے ہیں، یعنی اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور میں ان لوگوں کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم لوگ کرتے ہو، میں اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، یعنی ان کو پھر دلیل دی، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ یکسو ہو جائیں، اپنے دین کو ٹھیک ٹھیک قائم کر دیں۔ یکسوئی کیا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، کوئی بھی زندگی کا گوشہ جو ہے وہ دین کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہ ہو، عدالت، پارلیمنٹ، سیاست، نظام تعلیم، نظام معیشت، بازار، گھر، ہر جگہ پہ اللہ کا قانون اور اللہ کا دین نافذ ہو، یہی یکسوئی ہے اور یہی دین حق ہے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں دوبارہ کتاب حق کی طرف متوجہ کیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری طرف، تمہارے پاس حق، اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور صبر کریں کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ گویا آج کے سبق کا جو لب لباب ہے ایک سورہ توبہ کے لحاظ سے کہ ہم نے اپنی جان اور مال کا سودا تو کلمہ پڑھ کر ہی لیا ہے، اس کی یاد دہانی کرنی ہے اور صحیح طرح سے عمل کرنا ہے کہ جو تجارت کی ہے اللہ کے ساتھ اس کا حق ادا کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پوری سورہ یونس میں ایک ہی بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب ہمیں دی ہے اس پہ ہم خوش ہو جائیں، اس کو تھام لیں، اس کو اپنا لیں، اس کو اپنی انفرادی زندگی، اپنے گھر، اپنے معاشرے میں نافذ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔